علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم نے سورۃ یونس مکمل سنی ہے اور سورۃ الہود کا کچھ حصہ سنا ہے، اور ان سے پہلے سورۃ التوبہ کا کچھ حصہ بچا تھا، وہ ہم نے سنا۔ سورۃ توبہ اس کی ہم نے لگ بھگ تفسیر سن چکے ہیں، صرف ایک واقعہ رہ گیا تھا جس کو آج ہم نے تلاوت میں سنا ہے، اس کا خلاصہ آج سمجھیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری غزوے کا اس میں ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی غزوات میں شرکت کی ہے، اس میں جو سب سے آخر والا غزوہ تھا وہ غزوہ تبوک تھا۔ یہ غزوہ تبوک اس طرح پیش آیا کہ جب رومن امپائر، جو اس وقت سپر پاور سمجھی جاتی تھی، اس نے مسلمانوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھا، کیونکہ مسلمان چند ہی سال میں مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اور چند ہی سال میں ان لوگوں نے مکہ بھی فتح کر لیا اور تمام حجاز میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور لوگ جھوک در جھوک جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو رومن امپائر نے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا کہ اگر اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو چھوڑ دیا جائے تو وہ لوگ ہم تک آ پہنچیں گے۔ لہٰذا اس نے تیاریاں شروع کی مدینہ پر حملہ کرنے کی، اور اتنا بڑا لشکر وہ تیار کرنے والا تھا کہ مدینہ کے لوگ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ تو یہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی کہ مدینہ پر حملہ کیا جانے والا ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو عام اعلان کر دیا کہ سب کو اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر غزوات میں یہ عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توریہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ توریہ۔ توریہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک حکمت عملی ہوتی ہے جس سے ہمارا دشمن الرٹ نہ ہو جائے، تیاری میں نہ لگ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی مقام پر جانا ہوتا تھا تو اس کے مخالف مقام کا نام لیتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر بمبئی جانا ہے تو کلیان کا نام لیتے تھے، بمبئی میں جنگ کرنا ہے تو بولتے تھے کلیان میں جنگ کرنا ہے۔ لیکن یہ ایسا موقع تھا کہ اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ ہر ایک کو، جس کو کوئی عذر نہیں ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، ہم کو تبوک جانا ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر تمام مدینہ والے، تمام مسلمان یہ نکلنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ لیکن وہ زمانہ جو ایسا تھا، بہت ہی غربت والا زمانہ تھا۔ ایسا ہوتا ہے جیسے کوکن کے اندر آم جو ہوتے ہیں نا، آم یہ کسی زمانے میں کسی سال زیادہ آتے ہیں، کسی سال کیڑے وغیرہ اس کو لگ جاتے ہیں تو کم آتے ہیں، کبھی بارش ہو جاتی تو کم آتے ہیں۔ تو کھجور کے باغات کا بھی ایسا ہی ہے کہ کبھی کھجور اچھے خاصے آ جاتے ہیں، فصل اچھی ہوتی ہے، اور کبھی اچھی نہیں ہوتی۔ تو 2-3 سال سے ایسا ہو رہا تھا کہ کھجور اچھی نہیں ہو رہی تھی، اور بہت سارے صحابہ کرام قرضے میں تھے۔ لیکن وہ سال ایسا تھا کہ کھجور بھی اچھی ہو رہی تھی، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی۔ اور کھجور کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ درختوں پر ہوتی ہے اس وقت تک محفوظ ہوتی ہے، اگر اس کو وقت پر نکالا نہیں گیا وہ نیچے گر جائے گی اور ریت میں مل جائے گی تو وہ ویسٹ ہو جائے گی۔ اب صحابہ کے سامنے یہ پکے پکائے باغات تھے اور گرمی بہت سخت تھی۔ منافقین کہہ رہے تھے کہ گرمی بہت خطرناک ہے، اللہ کے راستے میں مت نکلو۔ اللہ رب العزت نے کہا جہنم کی گرمی اس سے بھی خطرناک ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا سفر اس پر روانہ ہو گئے، اور اس میں صحابہ نے بہت ساری قربانیاں دیں، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا پورا مال لے کر آ گئے، کیونکہ اللہ کے راستے میں جانے کی سب کی حیثیت نہیں تھی۔ تو جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہے وہ کیسے اللہ کے راستے میں جائیں گے؟ تو دوسرے صحابہ کرام ان کی مدد کر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہنگامی چندہ کیا تھا کہ جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا پورا مال لے کر آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانے میں بڑے مالدار تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی زیادہ مال تھا ان کے پاس۔ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے، بولے 50% لے کے جاتا ہوں، 50% گھر والوں کے لیے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سوال دیکھو اب، کہ اے ابو بکر تم گھر پر کیا چھوڑ کر آئے؟ اگر ایسا کہتے تھے کیا لے کر آئے تو حضرت ابو بکر پیچھے ہو جاتے تھے، عمر آگے ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کا پورا مال حضرت ابو بکر کا حضرت عمر کے آدھے مال سے کم تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا پوچھا؟ اے ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے؟ اے عمر گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے؟ حضرت عمر کہنے لگے کہ اس بار بھی میں ابو بکر سے آگے نہیں جا سکتا، اگرچہ میں نے زیادہ مال لایا لیکن ابو بکر تو ابو بکر ہیں۔ لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے گھر پر اللہ کا اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں۔ بہرحال بڑی قربانی دی صحابہ نے۔ اچھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تبوک کے موقع پر اتنا مال دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔
कई सौ ऊँट, कई सौ घोड़े सामान से लदे हुए। अच्छा, सिर्फ ये एक बार नहीं, बल्कि जब तबूक के लिए रवाना हो रहे थे जब भी हज़रत उस्मान ने दिया, और जब तबूक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँच गए तो खाने पीने का सामान ख़त्म हुआ, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा थी, लोग बहुत ज़्यादा थे और सामान सफ़र कम था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िक्रमंद थे कि अब कैसे हमारा जो है खाने पीने का सामान ख़त्म हो रहा है। दूर से कुछ सवार नज़र आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुशी का इजहार किया और कहने लगे कि उस्मान ने और माल भेजा है। आज के बाद अगर उस्मान ने कोई अमल नहीं किया फिर भी उसे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया है। तो सहाबा किराम की इस तबूक के मौके पर बड़ी कुर्बानियाँ लगी हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मामला किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशकदमी पर जो रोमन अम्पायर का बादशाह था उसके ऊपर अल्लाह ने खौफ तारी कर दिया। वो कहने लगा ये तो बहुत खतरनाक लोग हैं, हम इनके पास जाने वाले तो यही हमारे पास आ रहे, भाई इनसे कोई नहीं लड़ सकता, इनसे कोई नहीं लड़ सकता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तक वहाँ रहे, इंतज़ार करते रहे। बाद रिवायत में आता है कि उसको पैगाम भी भेजे, भाई आ जा, आने वाला था ना तू, आ जा। तो उसकी हिम्मत ना हो सकी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन वहाँ पर रहे और फतेह याबी के साथ मदीना लौट आए। इस दरमियान जो मुनाफिकीन थे उन्होंने तबूक का सफ़र नहीं किया था, क्योंकि हालात ही वैसे थे, तो जिनके दिलों में ईमान नहीं था वो तो अटक गए। लेकिन कुछ ऐसे मुसलमान थे जो पक्के ईमान वाले थे, इन्होंने पहले बहुत सारी कुर्बानियाँ दी थी, लेकिन तबूक के मौके पर बग़ैर किसी उज़्र के वो मदीना में ही रह गए। जिनमें से 3 सहाबा के नाम मिलते हैं, काब इब्न मालिक, मुरारा इब्न रबी, हिलाल इब्न उमैया। काब इब्न मालिक नौजवान थे और ये दोनों सहाबी बूढ़े थे, लेकिन उज़्र इनमें से किसी को भी नहीं था। ये हर बार से बहुत अच्छे हाल में थे, इनके पास माल भी था, फुर्सत भी थी, सवारी भी थी, हर चीज़ थी, लेकिन फिर भी ना जा सके। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबूक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रें देखो कहाँ तक होती थी। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे सहाबा है, उसमें से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं काब इब्न मालिक नज़र नहीं आ रहे, वो कहाँ हैं? तो एक शख्स ने कहा, एक सहाबी थे वो भी, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको उसके माल ने रोक दिया, उसके पास बहुत माल है, फरावानी है, इस बार फुर्सत है, वो उसमें लग गया, उसमें रोक दिया। तो दूसरे सहाबी ने फ़ौरन कहा नहीं नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं काब इब्न मालिक को ऐसा नहीं समझता, वो तो बहुत भले आदमी है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझने की है। एक तो ये कि जो कौम का लीडर होता है उसकी नज़रें हर एक पे होनी चाहिए, हर एक के हालात से उसको वाकिफ़ होना चाहिए, हर एक की फ़िक्र होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम अपने किसी भी साथी के बारे में बदगुमानी ना करें कि हाँ वो तो ऐसा ही है, वो तो वैसा ही है, बल्कि हम अच्छी गुमान रखें। और कोई बदगुमानी करता है तो उसका दिफा करें, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं, तू गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं है वो शख्स। तो हम अपने साथियों को क्या करें, उनकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करें। काब इब्न मालिक खुद अपना वाक़या सुनाते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा था कि तबूक में चलना है, तो मैंने सोचा अभी मेरे पास तो सवारी है, सब कुछ है, मैं निकल जाऊँगा, मेरे पास हर चीज़ है, मैं निकल जाऊँगा। फिर जिस दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकलने का वक्त आ गया तो मैंने सोचा सवारी वगैरह तो है, थोड़ा पीछे भी चले जाऊँगा तो क्या पहुँच जाऊँगा, ऐसा होता है दोस्तों। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पहुँच गए, फिर भी मैं सोच रहा था चले जाऊँगा, लेकिन मुझे जाने नहीं मिला और मुझे कुछ भी उज़्र नहीं था, खुद ही कहते मुझे उज़्र नहीं था, बस एक सुस्ती काहिली हो सकती, जो भी कुछ हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस तशरीफ़ ले आए, मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी आदत थी कि जब सफ़र से वापस आते थे तो घर पे नहीं जाते थे, पहले मस्जिद आते थे और मस्जिद में आकर तशरीफ़ रखते थे, लोग आपकी मुलाकात के लिए आते थे। तो ये ऐसा इतना बड़ा मौका था तो लोग आ रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, खास करके मुनाफिकीन आ रहे थे और कह रहे थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा बच्चा बहुत बीमार था इसलिए मैं नहीं आ पाया, मैं बहुत बीमार था इसलिए नहीं आ पाया, मेरा फ़ला उज़्र था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता था मुनाफिक कौन कौन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कह रहे थे हाँ अच्छी बात है, जाओ कोई मसला नहीं, उनसे कोई बहसबाजी, उनसे कोई उनको कोई सख्ती से बात नहीं कर, हाँ ठीक है जाओ कोई मसला नहीं जाओ। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काब इब्न मालिक पर नाराज़ थे, मुरारा इब्न रबी पे नाराज़ थे, हिलाल इब्न उमैया पे नाराज़ थे। जो खास होता है उस पर नाराज़गी होती है। हज़रत काब इब्न मालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा ऐ काब किस चीज़ ने तुमको रोका? सीधा सवाल सीधा जवाब, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी तक सुन ही रहे थे कि वो किस वजह से नहीं आया, अभी तक कन्फर्म नहीं था। तो काब इब्न मालिक ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मैं किसी दुनियादार आदमी के पास होता ना तो मेरी ज़बान में इतनी सलाहियत है, मैं इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कर सकता हूँ कि अगर कोई दुनियादार आदमी होता तो उसके सामने मैं उसको कन्वेंस कर लेता था कि मैं क्यों नहीं आया, कैसे, झूठ भी नहीं बोलता था, लेकिन बातें ऐसी बनाता था कि आपको यकीन आ जाता था। लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं, आज नहीं तो कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बता देगा कि मैं क्यों नहीं आया, मेरे को कोई उज़्र नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छा ठीक बात है, उड़ जाओ चले जाओ, अल्लाह तुम्हारा फैसला करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मदीना में ये ऐलान करवा दिया कि ये तीनों से कोई बात नहीं करेगा, हत्ता कि इनके सलाम का जवाब भी कोई नहीं देगा, क्योंकि अभी तक ऊपर से फैसला आना बाकी है। अल्लाह के नबी की खूब नाराज़गी थी इन पर, क्योंकि अल्लाह के रास्ते में ना निकलना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना नाराज़गी की वजह है कि सब लोग अल्लाह के रास्ते में गए, अल्लाह के दीन की सरसब्जी सादाबी के लिए, और तुम नहीं आए, ये बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा 50 दिन तक उनका बाइकआउट हुआ। कितने दिन तक? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीच में देखा तो कहा कि अपनी बीवी से भी अलग हो जाओ, बीवी को भी हुक्म दिया कि उनसे अलग रहो। वो बूढ़े साहबी थे 3 में से, तो उनसे कहा गया कि उनकी खिदमत के लिए कोई नहीं है तो ठीक है बीवी उनकी खिदमत करेगी, लेकिन काब इब्न मालिक की बीवी को भी अलग कर दिया, अलग रहो। एक मरतबा काब इब्न मालिक कहते हैं कि मैं अपने चचाजाद भाई के घर पे गया तो उसने दरवाज़ा नहीं खोला, तो मैं दीवार चढ़ के उसके घर में आया
اور سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. میں نے کچھ پوچھا کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ اس کے رسول سے مجھ کو محبت ہے؟ تو چچا زاد بھائی نے کہا یہ تو اللہ اس کے رسول جانتے ہیں. ایسا دل ٹوٹا کعب بن مالک کا کہ اس کی وہ اندازہ نہیں لگا سکتے دوستوں. کہنے لگے کہ میرے اوپر زمین تنگ ہونے لگی, باوجود کہ زمین پھیلی ہوئی تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا زمین دبا رہی ہے مجھ کو. ایک دم حوصلہ ٹوٹ گیا ان کا. پھر ایک بادشاہ کا خط آیا ان کو, کعب بن مالک کو, بڑے صحابی تھے بھی. کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے, مسلمانوں نے تم پہ ظلم کیا ہے, تم کیسے برداشت کرتے ہو؟ آ جاؤ ہمارے پاس, ہم تم کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے. جب دوستوں کوئی ایسا آدمی, کوئی عہدیدار, کوئی خاص آدمی اپنے جو ہے نا اس سے الگ ہو جاتا ہے تو لوگ اس میں طمع کرتے ہیں کہ یہ آدمی بہت بھاری ہے, ہم کو مل جائے تو اچھا ہے. تو کعب بن مالک نے کہا میری یہ حالت ہو گئی کہ اب مشرکین اور یہ اللہ کے دشمن میرے میں طمع کرنے لگے. بہت دکھ ہوا ان کو. کہتے ہیں جب میں مسجد میں جاتا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور عصر کے بعد گھوم کر کے بیٹھتے تھے, دیکھتے تھے صحابہ کرام کو, کیونکہ اس کے بعد کوئی سنت نماز نہیں ہوتی تھی. فجر اور عصر کے بعد سنت نماز ہے کیا, تو گھوم کے بیٹھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں کبھی لیٹ ہو جاتا تھا تو میں نماز پڑھتا رہتا تھا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے تھے, اور جب میں اللہ کے نبی کی طرف دیکھتا تھا تو اللہ کے نبی نظر ہٹا دیتے تھے. مطلب یہ دوستوں محبت ہے, اللہ کے نبی کی محبت ہے, اس لیے اتنا برا لگ رہا ہے اللہ کے نبی کو. یہ سب انداز ہے محبت کے انداز. بہرحال 50 دن کے بعد اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر ان کی جو ہے توبہ کو قبول کیا گیا. اس کے لیے اس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے, اور یہ کہا گیا کہ یہ پکے ایمان والے ہیں, لیکن ایک سے غلطی ہو گئی, لہٰذا اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے فجر کی نماز اپنے چھت پر پڑھی اور میں بہت ٹینشن میں تھا, 50 دن ہو چکے تھے. ایک آواز دینے والے نے آواز دیا, اے کعب بن مالک تمہاری توبہ قبول ہوئی اور تمہارے لیے اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا ہے. بولے میں اتنا خوش ہوا کہ میرے جسم پر جو کرتا تھا میں نے نکال کے اس کو دے دیا. اب فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا. پوری مسجد کے اندر بہت ہنسی خوشی کا ماحول تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک یعنی دانت مبارک نظر آ رہے تھے. اللہ کے نبی بڑے خوش تھے, محبت تھی ان سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے خوش تھے. ایک صحابی میرے طرف آئے اور مجھ کو مبارکباد دینے لگے, اور پھر جو ہے اللہ رب العزت نے ہماری توبہ قبول کی. اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھ سے کہا. تو اس طرح سے دوستو اس چیز کا بیان ہے, اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں. بخاری میں بھی یہ روایت ہے, مسلم میں بھی ہے, اور اس کی تفسیر میں بھی جو ہے معارف القرآن وغیرہ میں تفصیلاً یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. بہرحال یہ واقعے کی وجہ سے اس کو سورہ توبہ بھی کہا جاتا ہے, اور ہمارے لیے اس واقعے میں بہت سارے سبق ہیں. اب آگے جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ یونس ہم نے تلاوت سنی ہے. پھر اس میں ہم کو مسجد زرار کا بھی ایک لفظ آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائی تھی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے, مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے, اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرنے کے لیے ایک اڈا بنایا تھا انہوں نے, اور اس کو نام دیا تھا مسجد کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بتا دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو توڑوا دیا. بعض لوگ جو دوستو کچھ ایسا دین کا نام لے کر کے فتنہ پیدا کرنے چاہتے ہیں, ان لوگوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے. بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے جا رہے ہیں, ہم تم لوگوں کو سدھارنے جا رہے ہیں, لیکن ان کے دلوں میں فتنہ ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ لوگ منافقین تھے, جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑوا دیا اس مسجد کو, اور آج تک اس مسجد کی جگہ پر آج فی الحال ایٹ پریزنٹ وہاں پہ میونسپلٹی ہے, وہاں پر جو ہے گندگی وغیرہ جاتی ہے. بہرحال تو اس چیز کو اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان کیا. پھر آگے اللہ رب العزت نے جان مال کو جو ہم کو دیا ہے وہ جنت کے بدلے میں خرید بھی لیا. اس کا اعلان کیا کہ تمہاری جان اور مال ہم نے تم کو جنت دینے کا وعدہ کر کے اس کو خرید لیا, اب جان اور مال ہمارے لیے استعمال کرو. اور پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر کہا کہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا, دیہاتی لوگوں میں جو کفر کرنے والے اور نفاق کرنے والے ہوتے ہیں زیادہ سخت ہوتے ہیں. مفسرین نے یہاں پر ایک وجہ لکھی کہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ماحول سے, مسجد سے, انسانیت سے بہت دور ہوتے ہیں, اس لیے ان کے اندر جو شدت ہوتی ہے, کفر ہوتا ہے, نفاق ہوتا ہے, شرک ہوتا ہے, یہ بہت شدت پکڑتا ہے. تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا ہے. پھر سورہ یونس کے اندر ہم سورہ یونس کی کیا وجہ ہے, حضرت یونس علیہ السلام کا اس میں تذکرہ ہے, اور بھی دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے, اس لیے سورت کا نام سورہ یونس پڑا ہے. اب آگے اللہ رب العزت نے سورت کے اندر بہت اچھی بات بیان کی. اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر قیامت تک کے لیے جو لوگ قرآن کو جھٹلاتے ہیں ان کو ایک چیلنج دیا گیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑا ہے, اپنی طرف سے اس کو بنایا ہے, اگر تم یہ مانتے ہو تو تم اس جیسی قرآن کے اندر 114 صورتیں ہیں, ایک صورت بنا کے دکھاؤ. اور تم اکیلے نہیں, تم کو جس کا سپورٹ لینا ہے لو, تم جن کو پکارتے ہو, جن کو معبود مانتے ہو ان کو بھی پکارو, بڑے بڑے شاعر تھے عربوں کے اندر ان کو بھی لو, سب کو لو اور ایک صورت بنا کے دکھاؤ. تو آج تو دوستو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, لیکن اس زمانے کے اندر بڑے بڑے شاعر تھے جو ایسا کلام بولتے تھے, اور عربوں کے درمیان میں شاعری ایسی تھی کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ایسی شاعری بولتی تھیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا تھا. لیکن اس زمانے کے اندر بھی ایک صورت کیا, اللہ رب العزت نے اور تھوڑا نیچے اتارا کہ ایک آیت بنا کے دکھاؤ. یہ چیلنج ہے آج تک کہ قرآن مجید کی کسی صورت کے جیسی ایک صورت بنا کے بتاؤ. اس زمانے میں کچھ لوگوں نے کوشش کی تھی, لیکن جو ہے انہوں نے منہ کی کھائی, لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا. بہرحال تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے چیلنج ہے. پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر بتایا ولیوں کا مقام. ولی مطلب اللہ کا دوست, جو فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ, تقوی کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے, اس کو کہتے ہیں ولی, یعنی اللہ کا دوست. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ولی ہوں گے, اللہ کے دوست ہوں گے, ان کو قیامت کے دن کوئی غم, کوئی خوف, کوئی ڈر نہیں ہوگا. ان کے ساتھ اللہ رب العزت کا بڑا اچھا معاملہ ہوگا.
اس لیے ہم سب کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے دوست بننے کی کوشش کریں. کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن آسان بھی نہیں ہے. اس کے لیے ہم کو قربانیاں دینا ہوگی, گناہوں کو چھوڑنا ہوگا, غیبتوں کو چھوڑنا ہوگا, اپنے اندر کی خرابیاں معلوم کر کے اس کو باہر نکالنی ہوگی, اور جن اچھائیوں کو اللہ کے نبی نے بتایا ان کو معلوم کر کے اپنے اندر لینا ہوگا. جب جا کے ہم اللہ کے دوست اور اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. اس کا دروازہ بند نہیں ہے, آج بھی کھلا ہے. نبوت کا دروازہ بند ہو گیا, صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا, لیکن ولایت کا دروازہ آج بھی کھلا ہے. بہرحال پھر آگے اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے فرعون کا انجام بتایا. موسیٰ علیہ السلام کا پھر سے تذکرہ کیا اور فرعون کا انجام بتایا کہ فرعون کا جب پاپ کا گھڑا بھر گیا تو اللہ رب العزت نے اس کو جس دریا پر اس کو فخر تھا اسی میں غرق کر کے اللہ رب العزت نے اس کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا, اور اس کو آج تک اور قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا ہے. آگ سے, پانی سے, سڑن سے, گلنے سے محفوظ رکھا ہے کہ جو بھی چاہے وہ آج بھی فرعون کو دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتا ہے. اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس صورت میں فرمایا. پھر آگے یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے, انشاءاللہ پھر کبھی اس کو مکمل تفصیل سے سنیں گے, کیونکہ یونس علیہ السلام کی قوم کی خاصیت یہ ہے کہ گزشتہ زمانے میں جن قوموں پر عذاب آیا تو ایک بار عذاب آ گیا تو لوٹا نہیں ہے, لیکن ایک واحد یونس علیہ السلام کی قوم ایسی ہے جن پر عذاب آنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو عذاب سے بچا لیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے انشاءاللہ وہ کسی موقع پر تراویح میں انشاءاللہ سنیں گے ہم. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے لوگوں کو, واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ رب العزت ہم سب کو اور دنیا کے ہر انسان کو دعوت دے رہا ہے کہ تم لوگ سلامتی کے گھر کے پاس آ جاؤ, سلامتی کے گھر کی طرف آ جاؤ, یعنی جنت کی طرف آ جاؤ. یعنی اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ہم سب کامیاب ہو جائیں, لیکن اگر ہم نہیں چاہتے تو پھر اللہ رب العزت بھی ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو ہم چاہتے ہیں. یعنی ہم اللہ کے جنت میں جانا نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے, ویسے عمل کرو. اس چیز کو اللہ رب العزت یہاں پہ بیان کیا. پھر آگے اللہ رب العزت نے ایک مختصر سی بات بتا کر ختم کرتا ہوں کہ موت موقع نہیں دے گی, اس کا ذکر کیا ہے. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. جب موت آ جائے گی تو مشرکین کو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو پچھلے انبیاء سورہ یونس کے اندر اعمال کا تذکرہ زیادہ نہیں ہے, اس میں عقائد کا تذکرہ زیادہ ہے, آخرت کا یقین دلانا ہے, توحید کا یقین دلانا ہے, رسالت کا یقین دلانا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ موت کو بھی عبرت کی چیز بتائی کہ موت آئے گی تم کو تو پھر ایک منٹ کا بھی موقع نہیں ملے گا, نہ وہ تاخیر سے آئے گی نہ پہلے آئے گی. جو وقت ہے اس پر موت آ جائے گی اور پھر اس کے بعد کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے. اس چیز کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے طوفان نوح کا تذکرہ کیا. تو طوفان نوح بھی انشاءاللہ ہم نوح علیہ السلام کا جب مفصل واقعہ آئے گا اس وقت سنیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق دے. سبحان اللہ.